أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب حارب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بالا صفات کے ذریعے
اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے چونکہ حضرت آقا علیہ السلام کو کائنات کا آخری ہادی، آخری ناطق وحی، قائد و رہنما بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ہر مد و جدر کے دوران اور ہر نشیب و فراز کے دوران آپ کی تائید و نصرت بے مثال اور لازوال کا بھی بندوبست فرما دیا۔ اس کے بڑھ کر بھی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، جناب خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پہ نازل فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس کتاب کے ایک انتہائی اہم عنوان جس کا تعلق سیرت ابراہیم کے ساتھ تھا، اس کو گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گدار کیا جا رہا تھا، اور آج بھی اسی کی کنٹینیوشن کا ارادہ تھا، لیکن درمیان میں جب بھی کبھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جن کا تعلق قومی معاملات کے ساتھ ہو یا مذہبی نوعیت کے حساس معاملات کے ساتھ ہو، تو میں وقتی طور پہ پچھلے موضوعات کو موقوف کر کے ان موضوعات کے حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آج میں کچھ ابتدائی تمہیدات آپ حضرات کے گوش گدار کرنا چاہتا ہوں، جن کے ساتھ پھر انشاءاللہ میں اس موضوع کو آپ حضرات کے گوش گدار کروں گا جس کے حوالے سے میں ان تمہیدات کو آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے مسلمانوں کے اوپر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور میں نے گزشتہ کئی خطبات جمعہ اس حوالے سے آپ حضرات کے اپنی گزارشات کو گوش گدار بھی کیا تھا۔ آج ان میں سے کچھ دو چار اہم باتوں کو موقع کی مناسبت سے اس لیے آپ حضرات کے سامنے دہرانا پڑ رہا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے حوالے سے ان کا بیان ضروری ہو چکا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بلند و بالا ہیں۔ اتقیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین، انبیاء، رسول اللہ، سب سے اونچا آپ کا مقام ہے۔ مدد الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اطاف جزنا ندرائہ، مدتیں بیت گئیں مگر کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرما دیا کہ شب معراج آپ کی عزت اور آپ کی عظمت اور آپ کی رفت کو وعدے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس میں سب انبیاء کو جمع فرما دیا، اور ان کو آپ کی امامت میں نماز پڑھوا کر کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا آج وہ آیا ہے جو آنے والوں کا بڑا بن کے نہیں آیا بلکہ جانے والوں کا بھی مقتدا ہے، جانے والوں کا بھی پیشوا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت کے اعتبار سے اجمل ہیں اور سیرت کے اعتبار سے اکمل ہیں۔ نہ تو کوئی شخص آپ کے سراپے کی رعنائی کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کی سیرت آپ کے سیرت کے اجلے پن کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اور یہ بات کسی کہنے والے نے کہی ہے اور کمال کہی ہے، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کمالات آپ کو عطا کیے تھے جو ان کی رفت کا سبب تھے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرے اور تعلیمات کے اعتبار سے ایسی روشنی دی تھی جو اندھیروں کا سینہ چیر دیتی تھی۔ حسنت جمیع خصالہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات بالا صفات کے اندر طرح طرح کی خصوصیات کو جمع کر دیا تھا۔ صلو علیہ وآلہ، جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے آپ کے اوپر اور آپ کی نسل کے اوپر اور آپ کے ماننے والوں کے اوپر درود و سلام کی برکھا برستی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے آپ کو یہ بھی مقام دیا ہے کہ عرب و عجم میں، شرق و غرب میں، دارالکفر میں، دارالسلام میں ہر وقت آپ کی ذات بالا صفات کے اوپر درود کی برکھا برستی رہتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے ریڈنگ میں ایک ایسی مسجد کو دیکھا جس سے گرجا متصل تھا، بالکل گرجا اور مسجد کی دیوار ایک تھی، پیچھے مسجد تھی اور آگے گرجا تھا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ مسجد کے گرد و نواح کی سڑکوں کے اوپر اس اجتماع جس میں میں نے شرکت کرنی تھی اس کا اتنا رش ہو گیا کہ انہوں نے کہا اگر آپ نے پارکنگ کرنی ہے تو آپ کو چرچ کی پارکنگ استعمال کرنا ہوگی۔ ہم نے اپنی گاڑی کو چرچ میں پارک کیا تو ہم نے دیکھا کچھ مرد و خواتین جو ہیں وہ چرچ کے کورٹ یارڈ کے اندر جو ہیں آپس میں بیٹھے جو ہیں گفتگو کر رہے ہیں اور آپس کے اندر اپنے ویوز کو ایکسچینج کر رہے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بلند و بالا پیغمبر تھے، لیکن ان سے نسبت کرنے والوں کو آج راستہ نہیں مل رہا۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا عبادات کیسے کرنی ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ وہ یہاں پہ چرچ میں آتے ہیں
اپنی اپنی دانش کے مطابق جو بات ان کو اچھی لگتی ہے وہ کر کے سمجھتے ہیں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا اہتمام کر لیا ہے. اس کے مد مقابل مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی مساجد سے وہی تعلیمات کا سلسلہ جاری و ساری ہے جو 1400 سال سے جاری تھا. حضرات گرامی قدر، مسلمانوں کی مساجد میں آج بھی اذانیں ہوتی ہیں، آج بھی وہاں پر لوگ نمازوں کو ادا کرتے ہیں، آج بھی وہاں پر ان تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے ریفرنس کے ساتھ جو تعلیمات ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی تھی. یہ ذرا پنکھا بند کر دیں. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آج بھی بڑی تسلی کے ساتھ، بڑی تشفی کے ساتھ وہاں پر بیان کیا جاتا ہے. اور انہوں نے ایک برطانیہ اور یورپ میں یہ سسٹم رکھا ہے کہ آپ بلند آواز سے اذان نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے باوجود جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس کے اندرونی ہال کے اندر بھی اور گرد و نواح میں ہلکے انداز کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جس آواز کو سننے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوتا رہے گا، پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ الخالدہ کا بھی ذکر ہوتا رہے گا. حضرات گرامی قدر، یہ بہت بڑا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. اور آپ اس بات کے اوپر حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی مسجدیں جو ہیں آئے دن ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور ان کے اندر نمازوں کو ادا کرنے والے بھی بڑھ رہے ہیں. ہر آئے دن مجھے کسی نہ کسی برطانیہ یورپ کے دوست سے اس بات کی اطلاع ملتی ہے فلاں جگہ پہ ایک چرچ تھا، اس چرچ کے اندر اب نئی مسجد بن چکی ہے. بندہ بڑا حیران ہوتا ہے. اکثریتی آبادی کے چرچ جو ہیں وہ بھی اپنی جگہوں کو جو ہیں مساجد کو بیچ رہے ہیں. کیوں بیچتے ہیں؟ اس لیے کہ پادری، مشتری اور جو ان کے منتظمین ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اگر ہماری مسجد کسی پب نے خرید لیا، کسی جوا خانے نے خرید لیا، کسی شراب خانے نے خرید لیا تو یہاں کا تقدس مجروح ہوگا. اگر مسلمان یہاں پہ مسجد بنائیں گے تو یہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا، یہاں بھی اللہ کی بات ہوگی، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کی بات ہوگی. تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بیسٹ آپشن یہ ہے کہ چرچ میں کوئی جگہ تبدیل ہوتی ہے، ٹرانسفارم ہوتا ہے، چاہے تو مسجد میں ٹرانسفارم ہو جائے. مسجد ام القریٰ ہمارے بھائی شریف اللہ شاہد نے ایک بہت بڑا ادارہ بنایا بریڈ فورڈ کے اندر، وہ پہلے چرچ تھا. ابھی چند دن پہلے مجھے میرے بھائی شفیق الرحمان شاہین نے یہ بات بتلائی کہ ہم نے اولڈم سے تھوڑے فاصلے کے اوپر جو ہے ایک چرچ کو جو ہے مسجد میں کنورٹ کر دیا ہے. ہمارے بھائی عبد الحمید صاحب جو یو کے اندر بڑے عرصے سے قیام پذیر ہیں، حضرات گرامی قدر، ان کا ادارہ بھی چرچ کے اندر جو ہے بنا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی تعلیمات جو ہیں وہ قیامت کی دیواروں تک جاری و ساری رہیں گی. اللہ نے آپ کو اتنی رفت، اتنی شان عطا کی ہے. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہے کہ جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے آپ کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام کو بھیجتا رہے گا. جو ایک مرتبہ آپ کی ذات کے اوپر درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجیں گے. جو بھیجتا ہی رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غموں کو دور کر دے گا اور اس کے جو ہیں معاملات کو بھی آسان بنا دے گا، غموں کو بھی دور کر دے گا اور اس کے معاملات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آسانیاں پیدا کر دے گا، اس کو عافیت عطا کر دے گا. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم حدیث نعمت کے طور پہ یہ بات عرض ہے کہ ہمیں جب سے اس بات کا علم ہوا ہے اپنی بساط کے مطابق اللہ کے فضل صبح و شام جو ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جتنی اللہ توفیق دے درود بھیجنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجتے ہیں. تو زمین والوں تم بھی ان کی ذات کے اوپر درود و سلام کو بھیجا کرو. کیوں؟ درود و سلام تم ان کے اوپر بھیجو گے لیکن آسانیاں اللہ تمہارے لیے پیدا کر دے گا. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اقدس کی ذات کے حوالے سے درود بھیجنا اس لیے بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ احسان کا بدلہ چکانا جب ممکن نہ ہو تو پھر دعا دے دینی چاہیے. آپ کو پانی دے، آپ کا جزاک اللہ. آپ کو کوئی خدمت کر دے، کوئی آپ کے کام آ جائے، آپ کا جزاک اللہ.
والدین کے ہمارے بڑے احسانات ہیں، تو اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے لیے دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار تو ان کے اوپر جو رحمت کا جس طرح بچپن میں میرے اوپر رحمت کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو نہیں چکا سکتے، نہ ہم ان کے دور میں تھے کہ ان کے وضو کے پانی کو اٹھا لیتے، ان کے دروازے کے کنارے پہ کھڑے ہو کر ان کی چوکی داری کے فریضے کو انجام دے دیتے، یا ان کے نالین شریفین کو، نالین مبارک کو اٹھا کر اپنی محبت کے قرض کو چکانے کی کوشش کرتے، یا کسی جنگ میں ان کی طرف آنے والے تیر کو اپنے سینے کے اوپر روک کے اپنی محبت کے حق کو ادا کرتے۔ ہم نے ان کے چہرہ مبارک کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ کی زلف مبارک کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ کی ردائے مبارک کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ کی پگڑی مبارک کو نہیں دیکھا، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں، درود بھیج دیں۔ تو درود بھیجنا جو ہے ایک محبت کا اظہار کی قسم ہے۔ حضرات گرامی قدر، تیسری بات جو حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے حوالے سے جس کو دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان سے بڑی محبت ہونی چاہیے، دل کی گہرائیوں میں آپ کی محبت جو ہے اتر جانی چاہیے، رگ و پے میں آپ کی محبت سرایت کر دینی چاہیے۔ مسلمان کی محبت سب سے پہلے تو اللہ کی ذات کے لیے ہوتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ مسلمان اور مومن اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد پھر اس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی ہوتی ہے۔ بے مثال محبت حضرت رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے۔ دل کرتا ہے مسجد نبی میں نماز پڑھیں، دل کرتا ہے روضۃ من ریاض الجنہ میں جائیں، دل کرتا ہے ان کی حدیث کو پڑھیں، دل کرتا ہے ان کی ذات کو درود کو بھیجیں، دل کرتا ہے کبھی خواب میں آپ کی زیارت ہو جائے۔ یہ خواہشات ہیں جو ایک مسلمان کے دل میں کروٹیں لیتی رہتی ہیں۔ مسلمان اپنی محبت میں ڈوبا رہتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے اندر طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ کئی مرتبہ یہ بھی خیال آتا ہے ہم گناہ گار تو بڑے ہیں، خطا کار تو بڑے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہم حوض کوثر کے پاس بیٹھ کر آپ کے ہاتھ سے جام کوثر کو پیئیں گے۔ یہ خواہشات ہوتی ہیں، اور یہ بھی دل میں خیال آتا ہے ایک مقام وہ بھی آئے گا جب ہمیں شفاعت کی ضرورت ہوگی تو شفیع المذنبین ہماری شفاعت کو کروا دیں گے۔ اور پھر یہ محبت جو ہوتی ہے اپنے کمال کے جب پہنچتی ہے تو پھر ہر چیز اس محبت کے نیچے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت کے 3 مراکز بتلائے ہیں، ایک اللہ کی ذات، ایک رسول اللہ کی ذات، اور ایک جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اگر تم اللہ سے پیار کم ہے، رسول اللہ سے پیار کم ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے پیار کم ہے، اور بھائی سے، باپ سے، بیٹے سے، بیوی سے، گھر بار سے، سامان تجارت سے، وہ دیگر چیزوں میں پیار زیادہ ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کو اللہ فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر، جس کو پیار رسول اللہ سے کم ہو، والدین سے زیادہ ہو، ایمان خارج۔ جس کو بیٹے سے پیار زیادہ رسول اللہ سے کم ہو، ایمان خارج۔ حضرت رسول اللہ کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، اور محبت کے بغیر اطاعت بھی کسی کام نہیں آئے گی۔ عبداللہ ابن ابی ظاہر میں تو نمازیں پڑھتا تھا، ظاہر میں تو آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، لیکن دل میں آپ کے بارے میں بغض رکھتا تھا، دل میں آپ کے بارے میں محبت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اسلام کو قبول نہیں کیا، منافقین کے اندر اس کو شامل کر دیا، اور منافقوں کا انجام کیا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوگا۔ اور اس کے مد مقابل ایک اور مثال بھی ہے، عبداللہ ایک صحابی ہیں،
اور جناب ہمار ان کا لقب ہے، یعنی لوگ ان کو ہمار کہتے ہیں، جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی لوگ جو ہیں کسی کو کچھ نام دے دیں، نک نیمز دے دیتے ہیں۔ شراب کی حد بھی لگ چکی ہے، شراب بھی پیتے ہیں، حد لگ چکی ہے، حد لگتی ہے۔ صحابی کہتا ہے اس پہ لعنت ہو، رسول اللہ کہتے ہیں نہ کہو، اس لیے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت بڑی بات ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، اور حلال محبت تو حلال ہے، حرام محبت تو حرام ہے، جو بت قدے سے ہوتی ہے، جوہانے سے ہوتی ہے، کمار سے ہوتی ہے، سامان سودی تجارت سے ہوتی ہے، حرام کمائی سے ہوتی ہے، غیر محرم عورت سے ہوتی ہے۔ حلال محبت جو بیوی سے ہوتی ہے، بچوں سے ہوتی ہے، بیٹوں سے ہوتی ہے، سامان تجارت سے ہوتی ہے، گھر بار سے ہوتی ہے۔ حلال محبت بھی تب حرام ہو جاتی ہے جب مصطفیٰ کی محبت سے پڑھتے۔ یہ تیسری بات۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذات اقدس کے اوپر کوئی حملہ کرے، کوئی آپ کی توہین کی ناپاک جسارت کرے تو مسلمان کو کھچ پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور مسلمان کے دل میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ کسی طرح اس شاتم رسول یا گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ مثالیں موجود ہیں، کعب ابن اشرف نے کیا کردار ادا کیا، عبداللہ ابن عتیق نے کیا کردار ادا کیا، عمیر ابن عدی نے کیا کردار ادا کیا۔ جب سب و شتم کی بات ملی تو انہوں نے ایسے کام کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو حضرت رسول اللہ کی شان و عظمت ہے، یہ تو آپ کا مقام ہے جو ایک مسلمان کے دل میں آپ کے بارے میں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم آپ کے عظیم الشان، آپ کے عظیم الشان نام کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نام کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کریں؟ جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنا کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ کہ اللہ کے نام کے اوپر جھوٹا حلف دے کر کسی کا مال ہڑپ کرنا ہمارے لیے حلال ہے؟ اسی طرح حضرت رسول اللہ کے نام نامی اور آپ کے اسم گرامی کو اور آپ کی ذات اقدس کو اور آپ کی ناموس کو اپنی ذاتی دشمنی میں استعمال کرنا کہ فلاں بندے نے میں سے دشمنی کی ہے تو میں انتقاماً اس کے اوپر یہ الزام لگا دوں اس نے ناموس رسالت کے بارے میں ناپاک جسارت کی ہے، کیا یہ بات درست قرار پا سکتی ہے؟ کبھی بھی درست قرار نہیں پا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے 295 کا قانون ملک میں موجود ہے۔ اس کو کئی مرتبہ لوگ ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور لبرل طبقات جن کے دل میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت نہیں ہے، وہ ان واقعات کو آڑ بنا کر توہین رسالت کے انسداد کے قانون کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن غیرت مند مسلمان کبھی اس پہ سمجھوتا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ 302 کا قانون غلط استعمال کیا جائے تو اس کی افادیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی قانون غلط استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں اس قانون کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن جو لوگ قوانین کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بڑے ہی گھنونے اور مکار اور بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا انسداد کرنا، ایسے لوگوں کی جارحیت اور ناپاک اقدامات کو روکنا یہ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسلامی سماج میں بسنے والے ہر شخص کا بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جوبلی ٹاؤن مسجد کا تنازع کئی مہینے سے چل رہا ہے، ہم بھی اس کے اندر سٹیک ہولڈر ہیں۔ ہمارا یہ موقف ہے، پہلے اہل الحدیث کو دی گئی، پہلے بیت العتیق کو دی گئی، مرکز لاہور الاسلامیہ کو دی گئی۔ جب ایک مرتبہ ایک چیز الاٹ ہوگی تو فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر اس کو کیوں آپ کسی دوسرے کو دیتے ہو؟ لیکن وہاں پر مٹھی پر جو شر پسند ہیں وہ کسی نہ کسی آڑ کے اندر اس مسجد کے اوپر جو حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی ہمارے بھائی ڈاکٹر حسن مدنی صاحب نے کورٹ سے آرڈر لے کے ڈی سیل کروایا، تو وہاں پر پھر انہوں نے اپروچ کی۔ ظاہری بات ہے، اپروچ آپ کو پتہ رسا کشی پھر جب ہوتی ہے لوگ اپروچ بھی استعمال کرتے ہیں۔ مسجد کے تنازع میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دکھ و تاسف کا مقام یہ ہے
کہ رات کو فقط مسجد کے تنازع کو اپنے سائڈ پہ کرنے کے لیے بھائی آفت شاملہ ظہیر اور حسن مدنی کے پر الزام لگا دیا توحید رسالت کا ارتکاب کہ لوگوں نے درود و سلام کی توہین کی ہے، ساتھ میری بھی تصویر لگا دی گئی ہے، پھانسی کے پھندے میرے گلے میں ڈال کے پورے انٹرنیٹ پہ پھیلا دی گئے۔ آپ کو پتا ہے ماضی کے اندر بھی میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ بیت چکا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کی توہین کسی اور نے کی تھی، لیکن اس بدبخت کے نام کی آہر میں الہی لگتا تھا، ہمارے سے جوڑ کے زبردستی ہمارے علاوہ کمپین کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو میں نے تب بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے، میں شیر ہوں جو گرجتا ہوں میدان میں، بلی نہیں جو کچھار میں کرتی ہے میاؤں میاؤں۔ حضرات گرامی قدر، کیا ان گیدڑ بھپکیوں سے کسی کے راستے کو روکا جا سکتا ہے؟ کیا توہین رسالت کے ناپاک الزام لگا کر کسی شخص کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے، اس کو آئسولیٹ کر کے، اس کو سیگریگیٹ کر کے، اس کی جان اور اس کی عزت اور آبرو کو سٹیک پہ لگا کر اپنے مقاصد کو حل کیا جا سکتا ہے؟ ایک عرصہ قبل جلالی صاحب نے یہی کمپین ساجد میر صاحب کے خلاف چلائی، تو اس وقت بھی میں میدان میں آیا تھا اور میں نے ان کا بھرپور دفاع کیا تھا، باوجود یہ کہ ہمارے ان سے سیاسی اختلافات بھی تھے، اور میں نے چوک بیگم کوٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا یہ الزام جھوٹا ہے، ساجد میر صاحب کا موقف راجع نہیں ہے، ہماری نظروں کے اندر بھی مرجوع ہے، لیکن ان کی نیت میں کوئی سکم نہیں ہے۔ اگر تم یہ بات کرتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو۔ آج بھی میں جلالی صاحب کو اس بات کا چیلنج دینا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو وہاں پر درود و سلام کی توہین کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کے ممبر کے اوپر موجود ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے ہاتھ میں، ہم تو اس جگہ پہ موجود ہی نہیں جب مسجد کو ڈی سیل کیا گیا، اور تم پھر بھی ہمارے اوپر اس بات کی الزام لگانا چاہتے ہو۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر مباہلہ کرتے ہیں کہ جس نے درود و سلام کی توہین کی ہو۔ حضرات گرامی قدر، تمہاری ذریت بھی آ جائے، تمہارے اگلے پچھلے بھی آ جائیں، اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور حکومتیں کہاں پر ہیں جو اس ملک کے اندر عظیم الشان قانون کہ حضرت رسول اللہ کی حرمت کے اوپر بھی جان نچھاور ہے، اور 295 کے قانون کے تحفظ کے اوپر بھی جان نچھاور ہے، لیکن وہ ایجنسیاں، وہ ادارے، وہ حکومتیں جو یہ واقعات کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، معاشرے کے اندر افراتفری کو پھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور توہین رسالت کے غلط الزامات کو لگتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش رہتے ہیں، خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، اور بعض شرپسند عناصر معاشرے کے اندر فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا کر اور لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کر کے اور لوگوں کی جانوں پہ حملہ کر کے اپنے ناپاک مقاصد کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے حرمت رسول اللہ کے پر بھی جان نچھاور کرتے رہیں گے اور مساجد کا بھی تحفظ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ کیا بات ہے؟ سید ولد آدم کے قدمین شریفین کی حرمت کے اوپر ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے بھی نثار ہیں، اور ہمارے اوپر بھی الزام لگا دیا جائے، اور اس موقع کے اوپر بعض لبرل لوگ پھر وہی بکواسیات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قانون ختم کیا جائے انشاءاللہ، جب تک ہم زندہ ہیں 295 کا قانون جو اس کا بھی تحفظ کرتے رہیں گے، لیکن ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، جو اس طریقے سے مسلمانوں کو جان سے مارنے کی اصل میں انڈائریکٹ طریقے دھمکیاں دیتے ہیں، یا ان کے گلوں کے اوپر پھانسی کے ورچوئل پھندوں کو لٹکا کر ان کو اپنے موقف سے ہٹنے کے اوپر مجبور کرنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں، حضرات گرامی قدر ہم ان کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، اللہ اکبر کی بات کرنے والے، لا الہ الا اللہ کا ترانہ پڑھنے والے، اور حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجنے والے ابھی اتنے کمزور نہیں ہوئے کہ تمہاری ان گیدڑ بپکیوں سے جو ہے متاثر ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر، قانون توہین رسالت اس کے تحفظ کے اوپر جان نچھاور ہے، لیکن یہ فرقہ پرست ملا، یہ انتہا پسند، دہشت گرد اور نفرت کے وپاری لوگ
ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں ان کو پٹا ڈالنا چاہیے تاکہ آئندہ کے بعد کوئی کسی تنازع کے اندر اس طرح کے معاملات کو استعمال ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر، یہ کیا بات ہے کہ جناب ہر بندے کو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام میں جبر نہیں ہے تو پھر ہم عیسائیوں سے ان کے معاملات کا معاہدہ نہیں کرتے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں اسلام میں جبر نہیں ہے تو ہم تبلیغ تو کر سکتے ہیں لیکن ہندوؤں کو ان کے معاملات سے روک نہیں سکتے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام میں جبر نہیں ہے تو پھر ہم سکھوں سے ان کی عبادت کے حق کو چھین نہیں سکتے. اگر ہم غیر مسلموں سے ان کی عبادات کے حق کو نہیں چھین سکتے تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے اپنے ہی مسلمان امت کے مقاصد فکر کو اپنی مرضی کے ساتھ اپنے نظریات کا ابلاغ کرنے کی اجازت نہیں دیتے؟ حضرات گرامی قدر، ہم انگریزوں سے شکایات ہیں کہ انگریز تو چلا گیا لیکن اس نے اپنے یہاں پر تصرفات کو نہیں چھوڑا، اپنے یہاں پر اثرات کو نہیں چھوڑا، اپنے یہاں پر مشن کو نہیں چھوڑا. لیکن تمام تر اختلافات کے باوجود میں نے انگلستان کے کئی سفر کیے ہیں، میں نے انگلستان کے درجنوں مقامات پر اہل الحدیث کی مسجدوں کو بنے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں جو کمیونٹی ہے اس کو اپنی مسجد بنانے کا حق ہے. یہ کیا بات ہے کہ مسجد کے اوپر اعتراض کرتے کرتے جناب آپ حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقدس الفاظ ہیں ان کو بھی اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں. حضرات گرامی قدر، ہم وارننگ دینا چاہتے ہیں اور اللہ وجل بصیرت یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے بلیک میل ہونے والے نہیں ہیں، ہم اپنی گردنوں کو جھکانے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے دستوں کے سامنے اپنے موقف سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں. ہمارا بھائی ڈاکٹر حسن مدنی جو کہ ہمارے استاد بھی ہیں، پنجاب جیسے پی ایچ ڈی کورسز کے اندر جناب والا، وہ ہماری کلاسز بھی لیتے تھے. ساری کی ساری زندگی مغربی افکار کے خلاف، الحاد کے خلاف اور لاطینیت کے خلاف اور دہریت کے خلاف علم حق کو اٹھانے والا، اس کے اوپر بھی یہی الزام کہ اس نے جناب توہین کر دی ہے. وہ کس طرح توہین کر دی ہے؟ تمہیں الہام ہوا ہے؟ توہین کر دی ہے؟ اپنی مرضی جس کے اوپر مرضی توہین کا الزام لگا دو. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حرمت رسول اللہ کا جھنڈا بلند رہے گا. 295 کا قانون بھی انشاءاللہ اس ملک میں باقی رہے گا، لیکن اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ان قوانین کو استعمال کرنے والے، یہ مٹھی پر نفرتوں کے وپاری اور تشدد کے اسیر، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا محاسبہ خود بھی کریں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے قانونی طریقے سے بھی کروائیں گے. خود محاسبہ دلائل کے ساتھ کریں گے اور قانونی طریقے سے عدالتوں میں ان کے خلاف جائیں گے، اجتماعات کا انعقاد کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے جلسے جلوسوں کا انعقاد کریں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک کے اندر اس بات کو عام کریں گے. کوئی بندہ کسی سے تبلیغ کا حق نہیں چھین سکتا، دلائل کی آزادی کا حق نہیں چھین سکتا، مساجد کے قیام کا حق نہیں چھین سکتا، حضرت رسول اللہ کی سیرت کے بیان کا حق نہیں چھین سکتا، اللہ کی توحید کے ابلاغ کا حق نہیں چھین سکتا، مساجد کی تعمیر کا حق نہیں چھین سکتا. اور اس بات کو انشاءاللہ اس ملک میں میرٹ کے ساتھ نافذ کروا کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر، کیا ملک میں میرٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت رسول اللہ سے بڑا عادل کون ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے عادل کہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور حضرت اسامہ ابن زید کو سفارش کے لیے آگے کیا گیا. حضرت آقا نے کہا پچھلی قوموں کی تباہی کی وجہ یہ تھی جب بڑا جرم کرتا تھا چھوڑ دیا جاتا تھا، چھوٹا جرم کرتا پکڑ لیا جاتا تھا. لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کا قلب اطہر، خدیجہ کا لہت جگر، علی کا نور نظر، حسن و حسین کی مادر محترم سیدۃ النساء الجنہ فاطمہ بھی اگر چوری کر، نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے. ہم اس عادل نبی کے ماننے والے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ نے ہم حکم دیا عدل و احسان کا، تو معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام یہ بہت ضروری ہے. اور معاشرے میں ان نفرتوں کے تاجروں کا اور تشدد کے وپاریوں کا احتساب ہونا بھی ضروری ہے جو اس معاشرے کو نفرت کی آگ میں جلسانا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ذات اقدس کے ساتھ جو بستگی ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے ہمیں شریروں کی شرارت، حاسدوں کے حسد اور شیطان لعین کے شرور و فتن سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی، ایک دو اہم باتیں آپ کے گوشت سمجھتا ہوں۔ پہلے اسی حوالے سے جو بعد میں کہی ہے، پھر ایک دو مسائل کے حوالے سے باتوں کو حضرات کے سامنے رکھا۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا ہے۔ آپ سے محبت کرنا، آپ پہ درود بھیجنا اور آپ کی حرمت کے لیے تڑپ جانا یہ مسلمان کی شان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کبریا کے نام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا یا جھوٹی قسمیں کھانا یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور متبرک نام کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے والے لوگ قابل مذمت ہیں، اور وہ لوگ جو اس کی آڑ کے اندر کسی کی جان اور عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں وہ ہر لحاظ سے قابل احتساب ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے جوبلی ٹاؤن کی مسجد کے بارے میں ہمارا موقف بالکل تعصب سے پاک ہے۔ ہمارا یہ اصولی موقف ہے، جن کو پہلے یہ مسجد دی گئی تھی جامعہ لاہور الاسلامیہ کو، وہی اسی مسجد کے حقدار ہیں۔ فرقہ واریانہ نفرت کی بنیاد کے اوپر کسی سے مسجد کو چھیننا، اس لیے کہ مسجد اس کو مل چکی ہے، یہ ہر اعتبار سے قابل مذمت ہے۔ اور اس کی آڑ کے اندر میری تصویروں کو لگا کر اور بھیا عابد شامل علی ظہیر کے نام کو اور ڈاکٹر حسن مدنی کے نام کو توہین رسالت کے مجرموں کی سب میں شامل کرنے والے لوگ قابل مذمت ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان کی حکومت سے اور پاکستان کے اداروں سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے گلے میں پھانسی کے پھندوں کو ڈال کر ہماری تصویروں کو سوشل میڈیا کے اوپر پھیلایا ہے، ہم ان سے ڈرنے والے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں شیر ہوں جو گرجتا ہوں میدان میں، اور بلی نہیں جو کچھار میں کرتی ہے میاؤں میاؤں۔ حضرات گرامی قدر، ان کی گیدڑ بھپکیاں اور ان کی فضول قسم کی دھمکیاں اور ان کے طرح طرح کے لا یعنی سازشیں اور نفرت انگیز قسم کا ان کا مواد، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے قدموں میں لڑکھڑاہٹ کو پیدا نہیں کر سکتا۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جرت کا سبق، بہادری کا سبق، دلیری کا سبق حضرت آقا سے حاصل کیا، صحابہ کرام سے حاصل کیا، مجاہدین اعظام سے حاصل کیا، ائمہ دین سے حاصل کیا، حضرت ولی اللہ سے حاصل کیا، حضرت اسماعیل سے حاصل کیا، حضرت سید احمد سے حاصل کیا، حضرت احمد اللہ سے حاصل کیا، حضرت جعفر تھنیسری سے حاصل کیا، حضرت سید نذیر سے حاصل کیا، حضرت ثناء اللہ سے حاصل کیا، حضرت علامہ شہید سے حاصل کیا، حضرت حبیب الرحمن سے حاصل کیا۔ کٹ تو سکتے ہیں لیکن اپنی گردن کو اصولی موقف کے سامنے جھکانا گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ مسجدیں بھی آباد رہیں گی اور حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام کی برکھا بھی برستی رہے گی، اور نفرت اور تشدد کے جو سوداگر اور مٹھی بھر شر پسند انشاءاللہ اپنے عزائم میں مکمل طور پر ناکام ہوں گے۔ ہم ان کو مباہلے کا چیلنج دینا چاہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر میری ماں بھی نثار ہے اور میرا باپ بھی نثار ہے اور میرے بیوی بچے بھی نثار ہیں، اور میری وجود کا ایک ایک انگ بھی آپ کی حرمت کے اوپر اور آپ کی ناموس کے اوپر قربان ہے۔ لیکن جو لوگ آپ کے نام نامی کو اور آپ کے اسم گرامی کو اور آپ کی ذات اقدس کو نفرت اور تشدد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو متنبع کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ حضرت رسول اللہ ہر مومن کی جان اور دل کی دھڑکن ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کی ذات اقدس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ فلاں شخص جو ہے جو کہ دین کا چوکیدار ہو اور دین کا لمبردار ہو اور دین کو پڑھنے پڑھانے والا ہو، اس نے آپ کی ذات اقدس کے بارے میں گستاخانہ طرز عمل اختیار کیا ہے، یہ ایک ایسی جھوٹی داستان ہے جس کے اوپر کوئی اندھا تو یقین کر سکتا ہے، لیکن جس کے پاس معمولی سی بنائی ہے وہ کبھی اس کے اوپر ایمان نہیں لا سکتا، وہ کبھی اس کے اوپر یقین نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ناموس رسالت کو بھی زندہ باد کہتے رہیں گے، حرمت رسول اللہ پہ جانے بھی نچھاور کرتے رہیں گے، اور ان نفرت و تشدد کے سوداگروں کے سامنے سینہ سپر بھی رہیں گے، اور پوری استقلال اور وجاہت کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کا اعلان بھی کرتے رہیں گے، اور حکومت وقت اس بات کا مطالبہ بھی کرتے رہیں گے جو دریدہ کہنیاں اور جو ہردہ سرائی کرنے والے عناصر ہیں ان کا احتساب کیا جائے
اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ مظلوم اور معصوم مسلمانوں کی عزت ناموس اور جان ان متشدد اور نفرت کے سوداگروں کی جو ہے دست برس سے اس کو محفوظ کیا جا سکے۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے جو مسائل دو آپ کے سامنے رکھنے ہیں وہ یہ ہیں کہ انشاءاللہ 9 تاریخ کا روزہ پاکستانی کیلنڈر کے مطابق ہم نے رکھنا ہے، اس لیے کہ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اگرچہ رفتار کو تیز کر دیا، معلومات کو تیز کر دیا، لیکن مسلمانوں کی عبادات کا تعین مواصلاتی نظام کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ چاند کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ اس لیے 9 تاریخ کا روزہ انشاءاللہ جو رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گزشتہ 1 برس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور آئندہ 1 برس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ، ہم نے جانور جب بھی ذبح کرنا ہے دوندہ ذبح کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کی جیب اجازت نہ دے اور منڈی کے اندر جانور دوندہ موجود نہ ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے چھترا ذبح کرنا، جس کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی 6 مہینے، کوئی 7 مہینے، کوئی سال کہتے ہیں، جدہ جو ہے اس کو ذبح کرنا، پھر اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن جدہ کو جب ذبح کرنا جب جیب بھی اجازت دیتی ہو اور منڈی کے اندر جانور بھی موجود ہوں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح کئی لوگ ہر وقت بھینس اور گائے کی قربانی کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں۔ بھینس کی قربانی کے بارے میں علمی موقف کو بیان نہیں کرتا، اصولی موقف کو بیان کرتا ہوں۔ جب گائے منڈی میں موجود ہے تو پھر بھینس ذبح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب گائے منڈی میں نہیں رہے گی اس وقت آپ آ کے مجھ سے بات کر لینا، انشاءاللہ پھر اس کے بارے میں علمی موقف بھی بیان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات کہنے کی اور اس کے اوپر ڈٹ جانے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔